محترم سامعین گرامی، یہ جو دن گزر رہے ہیں، ذوالحجہ کے دن، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں سے کئی مہینوں کو، کئی دنوں کو، کئی راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح شہروں اور علاقوں میں مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، تو کئی جگہیں اور کئی دن اور وقت یہ فضیلت والے ہیں، اور ان کی تعیین اور ان کا فیصلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم خود کسی جگہ کی فضیلت یہ مقرر نہیں کر سکتے، کسی جگہ کو برکت والی قرار نہیں دے سکتے، کسی جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے، دعاؤں کے لیے مخصوص نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، اور نہ ہی کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو بغیر دلیل کے اپنے آپ اپنے طور پر وہ ہم فضیلت والا سمجھیں، عبادت کے لیے خاص کریں، ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندوں کو بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ کون سی جگہیں اور کون سے اوقات یہ فضیلت والے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے انسانوں پر، ہم پر، کہ ہمیں موقع دیا ہے، کچھ ایسے ہمیں اوقات دیے ہیں، کچھ ایسی جگہوں سے نوازا ہے کہ جہاں ہم معمول کی عبادت کریں، جیسے عبادت پہلے کرتے ہیں اسی طرح عبادت کریں، ثواب زیادہ ہوگا، اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اس جگہ کی وجہ سے، اس وقت کی خصوصیت کی وجہ سے۔ روٹین کا عمل یہ اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے، اور اگر زیادہ عبادت کریں تو پھر تو اور زیادہ اجر و ثواب بڑھے گا۔ اور یہ دن اور وقت بتانے کا اور ہمیں عطا کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی معمول کی، روٹین کی جو عبادت ہے اس سے زیادہ ان دنوں کے اندر، ان جگہوں کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو، اور جو باقی دنوں کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے ہیں، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سا وقت جو ہے، کون سا موقع وہ زیادہ نفع حاصل کرنے کا ہوتا ہے، زیادہ کمائی کا ہوتا ہے، تو وہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں آگے بڑھ کر کوشش کر کے وہ نفع حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ کمائی پورے سال کی کمائی کو کچھ لوگ چند دنوں کے اندر کر لیتے، تو اسی طرح پورے سال کی
عبادت کا وہ اجر و ثواب چند دنوں میں حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی کوشش کرے. جس طرح کاروبار میں اسی کو نفع حاصل ہوگا، اسی کو سالوں کی کمائی جو ہے وہ چند دنوں میں ملے گی جو شریک ہوگا، جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، اور جو سوچتا رہے گا، بیٹھا رہے گا، اس کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دن، یہ مہینے، یہ گزر جاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو ان دنوں کی قدر کریں گے، ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا، عشرہ ذی الحجہ کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، بڑی فضیلت بیان فرمائی، بڑی ترغیب دی ہے اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے، کیونکہ یہ دن فضیلت والے دن. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر، کہ سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں کیا ہوا نیک عمل، کی ہوئی عبادت ان دنوں کے نیک عمل سے، ان دنوں کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، ایسے کوئی دن نہیں ہے. تو گویا کہ ان دنوں کی عبادت کو، ان دنوں کے نیک اعمال کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں محبوب قرار دیا گیا ہے، بہتر قرار دیا گیا ہے، زیادہ اجر و ثواب والا اس کو بتایا گیا ہے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّبْكِيرَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ یہ اپنی زبان پر جاری کرو. تو آسان عمل آپ نے بتا دیا کہ جس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، کوئی زیادہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسپیشل وقت نکالنے کی ضرورت نہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کرتے ہوئے، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، راستے آتے جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ہر صورت میں آپ یہ نیکی کما سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر یہ ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. تو تمام اعمال میں کوئی بھی نیکی وہ آپ ان دنوں میں کریں، اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا.
تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ ہم نے آپ سے سنا ہے آپ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کیا کرتے ہیں، تو وہ تو ہر وقت ہی فضیلت والا ہونا چاہیے، وہ جب مرضی کیا جائے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ تو باقی اعمال وہ ان دنوں میں کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن جہاد وہ تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہے، کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ہاں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جس طرح ان دنوں کا ذکر عام دنوں کے ذکر سے بہتر ہے، ان دنوں کی تلاوت قرآن عام دنوں کی تلاوت قرآن سے زیادہ اجر و ثواب والی ہے، ان دنوں کا نفلی روزہ عام دنوں کے نفلی روزے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ان دنوں کا صدقہ خیرات عام دنوں کے صدقہ خیرات سے بہتر ہے، ان دنوں کا ذکر عام دنوں کے ذکر سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ان دنوں کے نوافل عام دنوں کے نوافل سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اسی طرح ان دنوں کا جہاد یہ بھی عام دنوں کے جہاد سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو بھی آپ نیک کام کریں گے ان دنوں میں وہی کام آپ کرتے ہیں اور وہی کام آپ عام دنوں میں کرتے ہیں تو ان دنوں کا وہ کام زیادہ فضیلت والا ہے، اگر وہ اس کے برابر ہو مقدار میں تو ان دنوں کا ثواب وہ زیادہ آپ کو ملے گا۔ ہاں فرمایا ایک عمل ہے جو ان دنوں میں کریں پھر بھی اتنا ہی ثواب ہے، عام دنوں میں کریں پھر بھی اتنا ہی ثواب ہے، اس کے لیے اسپیشل ان دنوں کے اندر اس عمل کو کرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب بھی آپ کو موقع ملے اگر وہ عمل کر لیں تو وہ سارا سال ہی فضیلت والا ہے، اس کے لیے سارے دن ایک جیسے ہیں۔ وہ کون سا عمل؟ فرمایا کہ وہ شہادت ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا۔ جو آدمی اپنے وجود کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر میدان میں جائے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جائے اور پھر وہاں شہید ہو جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے، نہ اس کی سواری واپس آئے، نہ اس کا مال واپس آئے اور نہ وہ خود واپس آئے، میں کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی دن کی تخصیص نہیں ہے، کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل جس وقت بھی کوئی کرے گا اس کا اجر و ثواب برابر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو جنت کے اندر پوچھا جائے گا، بلکہ پوچھا گیا احد کے شہداء سے پوچھا گیا اور باقی شہیدوں سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں تمہیں مل چکی ہیں، اب اگر تمہیں کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ تو شہداء کہیں گے کہ یا اللہ ہماری توقع سے بڑھ کر
ہمارے تصور اور خیال سے آگے ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم کس چیز کی تمنا کریں؟ کوئی چیز ذہن میں آتی نہیں ہے جو مانگیں اور جنت میں نہ ہو۔ تو بار بار ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی خواہش تو کرو، کچھ تو مانگو۔ سوچ سوچ کر وہ ایک چیز کا سوال کریں، کہیں گے یہ جو شہادت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں ملا ہے، یہ شہادت ہمیں دوبارہ چاہیے، ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر دوبارہ تیرے دین کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، تیرے نام پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو مقام ملا ہے یہ ہمیں دوبارہ ملے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا، شہید ہونا، اس کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بڑا فضیلت والا قرار دیا، اس لیے ان دنوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ روٹین کے جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ بھی اگر کرتے رہیں تو پھر بھی اجر و ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے، اور اگر ان دنوں کی قیمت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا اور زیادہ عمل کریں گے تو اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ معمول تھا، کانا یصوم تسع ذی الحجۃ، کہ ان دنوں کے اندر جو نیک اعمال میں آپ اضافہ کرتے تھے تاکہ اجر و ثواب ان دنوں کی وجہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، ان میں سے ایک عمل آپ کا یہ ہوتا تھا، ابو داؤد شریف کی روایت، کہ آپ ان دنوں کے روزے رکھتے تھے، کہ عام دنوں کا روزہ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب۔ 70 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی وجہ سے جہنم سے آدمی کو دور کر دیتے، تو ان دنوں کا روزہ اور زیادہ فضیلت والا، اجر و ثواب والا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ رکھا کرتے اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اونچی اونچی ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی وہ سن کر ذکر کریں۔ تو ہمیں بھی یہ ذکر اذکار اس کو پہلے سے زیادہ کر دینا چاہیے اور بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد آتے جاتے ہوئے اپنے کام کاج کے دوران جہاں بھی موقع ملے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا چاہیے، خاص طور پر ان دنوں کے اندر، کیونکہ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والقادمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا، 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کریں گے، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے۔ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے، یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے جو ان دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ تو موسم گرمی کا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو روزہ رکھا جا سکتا۔ تو یہ بڑا قیمتی روزہ ہے، بڑے قیمتی ایام ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کم از کم 9 تاریخ کا تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اور ذکر اذکار، تلاوت قرآن مجید، صدقہ خیرات، قربانی کے لیے جانوروں کو تیار کرنا، سنبھالنا، یہ سارے اعمال ان دنوں کے اندر کرنے والے ہیں۔ اور انہی دنوں کے اندر ایک اسلام کا بنیادی رکن
اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو حاجی لوگ میدان مینا میں پہنچ جاتے، 9 تاریخ کو عرفہ پہنچ جاتے، 9 کی رات کو مزدلفہ پہنچ جاتے، 10 کی صبح کو مینا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ 8، 9، 10 یہ مسلسل دن جو ہیں یہ حج کی ادائیگی کے دن ہیں، اسلام کا ایک بنیادی رکن اس کو ادا کرنے کے دن ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ان 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا موقع ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو جب حاجی لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کو آگ سے جہنم سے آزاد کرتے ہیں اتنے کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، بہت فضیلت والا دن، اور فرمایا حج ایسا عمل ہے یہدم ما قبلہ، ما قبل کے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے، اور انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج دنیا میں آیا ہے، اس کی زندگی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں، جس نیکی کا موقع ملے بلکہ کوشش کر کے پہلے سے عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ ذکر اذکار، نوافل، صدقہ خیرات، نفلی روزے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔